رات کے سائے جیسے ہی زمین پر گہرے ہونے لگے، انڈین فضائیہ کی قیادت کے چہروں پر فکر کی سلوٹیں مزید نمایاں ہو گئی۔ راجستھان کے صحراؤں سے لے کر لداخ کے برف پوش پہاڑوں تک آسمان کے اس پار کچھ بدل رہا تھا۔ چین کے اڈوں پر جنگی طیارے قطار میں کھڑے تھے، J-20 کے سائے انڈین حدود کے قریب پڑنے لگے تھے، اور دوسری طرف پاکستان بھی اپنی فضائی طاقت میں خاموشی سے اضافہ کر رہا تھا۔ لیکن انڈیا کے پاس کیا تھا؟ پرانے MiG-21 روسی سخوئی جو اب اپنی عمر پوری کر چکے تھے، اور وہ مقامی تیجس طیارے جن کا انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ایسی جنگ تھی جو ابھی لڑی نہیں گئی تھی، لیکن اس کے آثار واضح تھے۔ ایک فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا کہ کیا بھارت اپنی آبائی صنعت پہ بھروسہ کرے گا جس کی رفتار سست تھی؟ کیا وہ امریکہ کے F-35 کی طرف جائے جو قیمت میں ناقابل برداشت تھے، یا پھر وہ روس کی طرف واپس لوٹ جائے جہاں سے اب اسے پہلے سے ہی مایوسی ہو چکی؟ یہ بھارت کے لیے ایک ایسی گھڑی تھی جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک طرف آسمان پر دشمن کا دباؤ، اور دوسری طرف وقت کی ریت اس کے ہاتھوں سے مسلسل پھسلتی ہوئی۔ کیا بھارت اپنی سب سے بڑی آزمائش پر پورا اتر سکے گا، یا یہ لمحہ اس کی دفاعی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا ثابت ہوگا؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ فیصلہ آسان نہیں۔ انڈیا کے پاس پہلے ہی روسی، فرانسیسی اور ملکی سطح پر تیار کردہ جنگی طیاروں کا ایک پیچیدہ امتزاج موجود ہے، اور اب امریکی F-35 کی ممکنہ شمولیت اس مخمصے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ ملاقات میں F-35 کا تذکرہ ہوا تو یہ واضح تھا کہ امریکی انڈیا کو اپنے قریبی اتحادیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا انڈیا بھی اس معاہدے کے لیے تیار ہے؟ جدید سینسرز، مصنوعی ذہانت پر مبنی جنگی نظام اور ریڈار کو دھوکہ دینے کی صلاحیت، F-35 کسی بھی فضائیہ کے لیے ایک انقلابی اضافہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک انتہائی مہنگا اور تکنیکی طور پہ پیچیدہ طیارہ بھی ہے، جس کی دیکھ بھال کے اخراجات بھی ناقابل نظر انداز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا اپنی فضائیہ کے بنیادی ڈھانچے کو اس سطح پر لے جانے کے لیے تیار ہے جہاں F-35 کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکے، اور کیا یہ فیصلہ خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرے گا؟ انڈیا کے سامنے صرف ایک طیارہ خریدنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ اپنی فضائی حکمت عملی کا مکمل اثر نو جائزہ لینے کا چیلنج بھی ہے۔ انڈیا کے لیے یہ فیصلہ محض جنگی طیاروں کے انتخاب تک محدود نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک موڑ ہے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کا رخ بھی متعین کرے گا۔ کیا انڈیا امریکی F-35 کی غیر معمولی صلاحیتوں اور اس کے ساتھ جڑنے والے جیو پولیٹیکل فوائد کو ترجیح دے گا، یا روسی سخوئی Su-57 کی نسبتاً کم لاگت اور روایتی عسکری شراکت داری کو برقرار رکھے گا؟ امریکی F-35 ایک سٹیلتھ ماسٹر پیس ہے جس کی سینسر ٹیکنالوجی اور نیٹ ورک جنگی حالات اسے دشمن کے لیے ایک نادیدہ خطرہ بناتی ہے، لیکن یہ نہ صرف مہنگا ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال اور تکنیکی مطابقت کے مسائل بھی انڈین فضائیہ کے لیے ایک چیلنج بن جائیں گے۔ دوسری جانب روس کا Su-57 بھی ایک سٹیلتھ فائٹر ہے، لیکن انڈیا کے لیے اس کے ساتھ آنا اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ امریکی بلاک کی بجائے روسی عسکری تعاون کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ F-35 کو اپنانا امریکہ کے ساتھ دفاعی شراکت کو مضبوط کرے گا، لیکن اس کا اثر انڈیا روس تعلقات پہ پڑ جائے گا، خاص طور پہ اس وقت جب انڈیا پہلے ہی S-400 دفاعی نظام کی خریداری کے بعد امریکی پابندیوں کے خطرے سے نابردآزما ہے۔ ایرو انڈیا میں ان طیاروں کی نمائش ایک علامتی جنگ تھی۔ زمینی حقائق شاید مختلف ہوں، لیکن جو بھی فیصلہ ہو یہ انڈیا کے دفاعی مستقبل کے لیے ایک بڑی سمت متعین کرے گا۔ انڈیا کے لیے F-35 کا حصول محض ایک عسکری فیصلہ نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ جیو پولیٹیکل معاہدہ ہوگا جس میں نہ صرف بھاری مالی اخراجات بلکہ اسلحہ سازی میں خود مختاری پر بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ ایشلی جے ٹیلس جیسے ماہرین اسے ٹرمپ انتظامیہ کی دفاعی تجارت کی ایک علامتی کوشش قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انڈین فضائیہ پہلے ہی مقامی سٹیلتھ فائٹر AMCA اور مزید رفال طیاروں پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ F-35 کی خریداری نہ صرف انڈین دفاعی صنعت کی خود انحصاری کے منصوبے کے برعکس ہوگی بلکہ امریکی کنٹرول میں آنے کا خدشہ بھی بڑھائے گی، خاص طور پہ جب واشنگٹن نئی دہلی کی پیداواری حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ امریکی اسلحے کے ساتھ ہمیشہ ایک نقطہ جڑا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور آپریشنل لاگت غیر معمولی حد تک زیادہ ہوتی ہے۔
स्टीफन ब्रायन के मुताबिक अमेरिकी फजाइया में भी F-35 की दस्तयाबी की शरह महज 51% है, जिसका मतलब है कि हर वक्त तकरीबन निस्फ तैयारे मरम्मत या अपग्रेड के अमल में होते हैं। ऐसे में इंडिया के लिए ये एक ऐसा मुआहिदा होगा जो जदीद टेक्नोलॉजी तो दे सकता है, लेकिन उसके साथ एक मुसलसल माली और तकनीकी बोझ भी लाद देगा। F-35 का इंतखाब करना दर हकीकत अमरीका की सिक्योरिटी शराइत को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक आज़ादी के तसव्वुर से मुतसादिम। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया आलमी ताकतों के इस खेल में अपनी दिफाई खुद मुख्तारी को कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। इंडियन फजाइया के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। चीन की बर्क रफ्तार अस्करी तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफे के मुकाबले में इंडिया के जंगी तैयारों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। 2014 से 2024 के दरमियान चीन ने 435 नए जंगी तैयारे शामिल किए हैं, पाकिस्तान ने 31 नए तैयारे शामिल किए हैं, जबकि इंडिया के बेड़े में 151 तैयारे कम हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया इस खला को कैसे पुर करे। F-35 जैसे जदीद अमरीकी तैयारे खरीद कर या रूसी सखोई Su-57 की तरफ रुजू करके। Su-57 के साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि इंडिया 2018 में उसके मुश्तरका प्रोग्राम से अलग हो चुका है। उसकी बड़ी वजूहात में लागत, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और पैदावार से मुतल्लिक तनाज़ात शामिल थे। दूसरी तरफ F-35 इंतहाई जदीद तो है, लेकिन उसकी कीमत, देखभाल और अमरीका की सख्त शराइत इंडिया की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के लिए एक नया चैलेंज बन सकती है। इंडियन फजाइया का असल मसला जदीद टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि तादाद है, और अगर यही रुझान जारी रहा तो मुस्तकबिल में उसे एक बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इंडिया को एक फौरी और अमली फैसला करना होगा कि क्या वो अमरीकी शराइत पर F-35 खरीदने को तैयार है, या रूसी हथियारों के साथ पुरानी वाबस्तगी बरकरार रखेगा, या फिर मकामी तौर पर तैयार करदा AMCA जैसे मंसूबों पर इन्हिसार करेगा जो अभी तजरिबाती मराहल में। वक्त कम है, खतरा बढ़ रहा है और फैसले ताखीर का शिकार है। इंडियन फजाइया को शदीद दबाव का सामना है। एक तरफ जदीद लड़ाका तैयारों की कमी, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई फजाई कुव्वत। लेकिन क्या इंडिया की मकामी एविएशन इंडस्ट्री इस दबाव को कम कर सकेगी? नरेंद्र मोदी की हुकूमत 500 से ज्यादा नए तैयारे खरीदने और बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है। तेजस मार्क 1A, मार्क 2 और स्टेलथ फाइटर AMCA जैसे मंसूबे इंडियन फजाइया की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं, मगर मसला सिर्फ ये है कि ये सब वक्त मांगते हैं, और वक्त वो चीज है जो इंडिया के पास नहीं है। तेजस मार्क A के ऑर्डर्स तो हो चुके हैं, मगर 83 मजीद जो है मार्क 2 और मकामी जो 97 है वो अभी कागजों के अंदर मौजूद है। स्टेलथ तैयारे की तैयारों में बरसों लग सकते हैं। इस दौरान फजाइया को फौरी तौर पे 114 जदीद मल्टाई रोल फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिसके लिए $20 बिलियन का MRFA प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यह भी ताखीर का शिकार है। असल मसला क्या है? फंडिंग की कमी, मुआहिदों में ताखीर और गैर मुल्की तैयारों पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार। अगर इंडियन हुकूमत वक्त पे तैयारे फराहम ना कर सकी तो क्या फजाइया अपनी जरूरत के लिए अमेरिका, फ्रांस या रूस का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होगी? ये देखना। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।